المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ایک سلسلہ ہم نے یہاں شروع کیا تھا بک ریویوز کا، کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کچھ کتابوں پہ ہم یہاں تبصرہ کرتے رہیں، اور جیسا کہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی تعارف تو یہ ہے، بنیادی تشخص تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر ہم ایک امت کا حصہ ہیں، اور ہم ایک آزمائش میں ہیں، ایک امتحان میں ہیں، ایک دنیا میں ہمیں رکھا گیا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی ایک خاص معنوں میں ابن الوقت ہوتا ہے۔ ابن الوقت کا ویسے تو مطلب اصطلاحی مطلب منفی مطلب ہوتا ہے، یعنی ابن الوقت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپورچونسٹ ہو، لیکن ہم جن معنوں میں ابن الوقت کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے زمانے، جس سپیس میں وہ رہتا ہے، جس ٹائم میں اللہ نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں طے ہوتی ہیں، اور جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک دین کے مستقل تقاضے ہیں جو ہر دور میں ہر حال میں آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور وہ تو بندگی کے بنیادی تقاضے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں ماننی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، کچھ احوال ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم رہتے ہیں ایک سماج میں، وہ سماج ایک نظم اجتماعی کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ نظم اجتماعی کسی اور بڑی کلیکٹیویٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم گویا ایک گلوب میں رہتے ہیں، زمین میں رہتے ہیں، اور یہاں پر مختلف قوتیں کار فرما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بعثت ہوئی تھی تو وہ ایک خاص ٹائم یعنی خاص سپیس میں ہوئی تھی، یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ عالمین کی طرف ہے نا، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختصاص حاصل ہے، جو خصوصیتیں حاصل ہیں ما قبل انبیاء پر، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف مخلوق جو ہے مبعوث کیا گیا۔ باقی آپ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول تھا وہ ایک خاص معنوں میں زمانی بھی تھا اور مکانی بھی تھا، یعنی ان کا جس کو ہم اگر کہیں نا ٹینیورڈ تھے، ٹینیورڈ پروفٹس تھے، ایک خاص وقت تک کے لیے تھے، اور ایک خاص لوکیل کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تمام خلائق کی طرف ہے۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے عقیدے میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ جن و انس دونوں کے لیے ہے یا انسانوں کے لیے ہے۔ تو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ اللہ الی الثقلین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثقلین کی طرف مبعوث کیا۔ ثقلین سے مراد جو ہے وہ جن و انس ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرمایا نا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان،
بہرحال لیکن یہ تو کنفرم ہے نا کہ تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے بعثت کا اعلان فرما دیا، اس دن سے لے کر اس دنیا کے خاتمے تک کل انسانیت آپ کی مخاطب ہے، آپ کی مدعو ہے، اور جس کو علماء کہتے ہیں کہ آپ کی امت دعوت میں داخل ہے۔ سب آپ کے امتی ہیں اس وقت جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب کوئی مان لے گا، کوئی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو لوگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہماری اکثریت وہ ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ مسلم ہیں اور اس امت کا حصہ ہیں۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور ملت اور دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایسے لوگ کافی ہیں، لیکن بہرحال جو بلک ہے وہ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی پوری دنیا تک دین کو پہنچانا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک بیانیہ مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے کہ بھائی ختم نبوت کے بعد کام ذمے لگ گیا ہے، اور اب کل عالم تک، پوری انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں جو ہے وہ سفر بھی کرنا ہے، اور دعوتی جو ہے وہ سارے معاملات کرنا ہے۔ ایک جو دوسرا بیانیہ ہے وہ غلبے کا بیانیہ ہے کہ یہ جو دین ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور دین ایک کل ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک جو ہے سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے، اور یہ پورے گلوب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہمیں گویا پورے دین پر غالب کرنا ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذیل میں جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، اور بھی بہت سی، تنظیم اسلامی ہے، حزب التحریر ہے، اخوان المسلمین ہے، بہت سے ناموں سے یہ فکر پائی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سید مودودی کا یہ قول جگہ جگہ پوسٹرز کی شکل میں بھی لگا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ، یعنی غلبہ ہونا چاہیے نا، دین کا جو نظام حکم ہے وہ غالب ہو۔ اس لحاظ سے ہم کوئی بھی کسی بھی ڈسکورس کو مانے، مطلب یہ بات تو بہرحال طے ہے نا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، ٹھیک ہے، اور بلغوا عنی ولو آیتن، اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں تک دین پہنچانا۔ تو اس لحاظ سے ہم غیر متعلق تو نہیں رہ سکتے کہ ہم کن حالات میں جیتے ہیں، کون سی طاقتیں غالب ہیں، کن طاقتوں کو جو ہے قوت حاصل ہے، اور ہمیں ان کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا۔ کل بھی میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس کو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جیو پولیٹکس۔ تو جیو پولیٹکس سے تو کوئی پیغمبر بھی مستغنی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ میں نے مثال بھی دی تھی سورہ روم کی ابتدائی آیات کی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آج کے محاورے کے مطابق دنیا جتنی بھی معلوم دنیا تھی وہ بائی پولر تھی۔ اس وقت دو بڑی قوتیں تھیں، اور جیسے ایک ٹگ آف وار بھی ان میں ہو رہی تھی، ایک کھینچا تانی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ طاقت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کوئی خلا میں تو نہیں ہوتی نا، یعنی اگر کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، انکنٹیسٹڈ نہیں ہوتا وہ کہ وہ چلے جا رہا ہے اور مقابل میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے آپ سمجھ لیں یہاں سے یو سی جس کو ہم بولتے ہیں، یونین کاؤنسل سے شروع کر کے اور چلے جائیں اور دنیا کی سطح پر چلے جائیں، کنٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال انسان کے اندر یہ ارج رکھی گئی ہے نا، مال کی طلب بھی ہے اور جاہ کی طلب بھی ہے، سٹیٹس، پاور، اس کی انسان میں ارج رکھی گئی۔
تو میں نے عرض کیا کہ دو قوتیں تھیں، بائی پولر تھی دنیا، ایک طرف جو ہے وہ رومن امپائر تھی اور ایک طرف جو ہے پرشین امپائر تھی، اور ان کے درمیان معاملات ہو رہے تھے، اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو جد و جہد ہے، اس پر براہ راست اس کا اثر تھا۔ میں یہ ساری تمہید اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ جو ہم مغرب کی بات کرتے ہیں کہ مغرب کے افکار کو جاننا، مغرب کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، اس کو جاننا، اور دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ فہم پیدا کرنا، کچھ اہلیت پیدا کرنا، یہ محض کوئی علمی ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کوئی ذہنی عیاشی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہمارے تمام ادارے علم کے، ثقافت کے، ٹھیک ہے، تہذیب کے، طاقت کے حصول کے، وہ سارے کے سارے مغرب نے تشکیل دیے ہیں۔ یعنی ہمارے لباس سے لے کے ہمارے طرز حکومت تک، ہماری تعلیم، ہمارا میڈیا، ہر چیز پر بہت گہری جو ہے چھاپ وہ مغرب کی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے نا، یہ ایک واقعہ ہے۔ ہمارے بچے جو نصاب پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان جو نصاب پڑھتے ہیں، ہم سب جن اداروں میں کام کرتے ہیں، ادارے، جدید ادارے سارے کے سارے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یا آپ کا جو اس کو اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ کے ادارے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ساروں کا ماڈل مغرب سے آیا ہے نا، کوئی ہماری روایت سے تو نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، اس میں غص و سمین کیا ہے، اس میں صحیح اور غلط کیا ہے، اور کس کس طریقے سے یہ سارے ادارے اور ان کے جو سٹرکچرز ہیں وہ ہماری شخصیت پر، ہمارے افکار پر، اور پھر اس سے بڑھ کر ہماری اقدار پر مؤثر ہے۔ یعنی اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ جنگ اصل میں جو ہے وہ وجودیات کی سطح پر بھی اتنی نہیں ہے، علمیات کی سطح پر بھی اتنی لوگوں پہ واضح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اثر ہے اور سب سے گہرا اثر ہے وہ ویلیوز کا ہے، وہ اقدار کا ہے۔ تو اس وجہ سے مغرب کو جانے، مغرب کو، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا آبسیشن ہے، اور کوئی مغرب سر پہ سوار ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو سر پہ تو وہ سوار ہے نا، وہ اتنی زیادہ سبلائم لیول پر اور سب کانشس سطح پر اتر گیا ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا 1967 میں، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ وہ بہت اہم رسالہ ہے، آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ اس کے پہلے صفحے میں ڈاکٹر صاحب نے چند سطروں میں بہت مکمل بات کر دی کہ ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کا غلبہ ہے، ہمہ گیر ہے، اور نچلی سطحوں پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ادھر ادھر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ جو اونچی سطح ہے، ایلیٹ ہے، پیپل ہو میٹر، ان کے ہاں تو صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں، افکار اور تہذیب کی سطح پر وہ مغرب کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سے آگے ایک اور گہری بات کہی تھی، جو اب آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے اور آ بھی جاتی، کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کنفرنٹ کرنا ہے، ہمیں ان کے سامنے مقاومت کرنی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی مغرب سے بہت متاثر ہے۔ یعنی جو جماعتیں بنتی ہیں، جو افکار بنتے ہیں، جو ان کے سٹرکچرز بنتے ہیں، جو ان کا جارگن بنتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ حصہ مغرب سے مستعار ہے۔ یعنی آپ کچھ مذہبی کتاب، اگر آپ کو پتہ ہو نا، کوئی مذہبی لٹریچر انقلابی پڑھیں، اسلامی انقلابی، اور پھر آپ مثال کے طور پہ کمیونسٹ جو ہے وہ مینیفیسٹو پڑھیں، یا لیفٹ کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو لیبل کا نہ پتہ ہو نا تو آپ کو لگے گا آپ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہی نیریٹو ہے، وہی بیانیہ ہے، جماعتیں لوگوں نے بنائی، وہ جماعتوں کا سٹرکچر معذرت کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے ماڈل پہ بنایا۔
تو بہت اثر ہے، ایسی بات تو نہیں کہ اثر نہیں، اور بہت گہرا ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ وہ اسی کی دہائی دی جاتی ہے، انہی کے اداروں کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم مغرب کے مفکرین یا مغرب کیا کہتا ہے اور مغرب کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کتاب انتخاب کرنے کا سبب بھی یہی ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے کہ کتاب بہت مختصر ہے، یعنی ساری اس کی جو ہے اینڈ نوٹ سب ڈال ڈول کر بھی، اور چھوٹا پیج ہے، 100 صفحے بھی نہیں ہے یہ کتاب، بہت ریڈیبل کتاب ہے جو آج ہم جس پر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ ہیز دا ویسٹ لاسٹ اٹ، کشور محبوبانی۔ یہ ہمارے سندھی بھائی ہیں، سندھ کے ہندو، ان کے والدین تھے، اور یہ پارٹیشن کے وقت سندھ سے چلے گئے، انڈیا گئے پہلے 1948 میں ان کی پیدائش ہے، اور پھر ان کے گویا بچپن لڑکپن ہی میں، یعنی ان کے والدین نے بھی گویا 2 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت تو یہ پارٹیشن پہ کی، یہاں کے اپنے سندھ سے وہ چلے گئے انڈیا، اور پھر وہاں سے وہ سنگاپور چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے سنگاپور میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی، اور کچھ افریقہ کے کئی ممالک ہیں، زیمبیا وغیرہ ہے، اور بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں پر انڈین نژاد لوگ بہت زیادہ ہیں، تو سنگاپور میں بھی ہیں، ملائیشیا میں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گویا وہاں چلے گئے، تو ان کی ساری جو کشور محبوبانی ہیں، ان کی ساری ایجوکیشن سنگاپور ہی کی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ فلسفہ بھی پڑھا، کچھ اور چیزیں پڑھیں، اور پھر یہ گویا جو سنگاپور کی جو سول سروس ہے اس کا حصہ بنے۔ جہاں میں نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ تقریباً 1971 سے لے کے 2004 تک یہ صاحب جو ہیں وہ سنگاپور کی، اور خاص طور پہ اس کی جو ڈپلومیٹ کلاس ہے اس میں رہے، فورن اس میں رہے، اور پھر کئی ملکوں کے سفیر بھی رہے، نمائندے بھی رہے، پھر UNO میں نمائندے رہے کئی سال تک جو ہے وہ سنگاپور کے، اور بلکہ جو اس کی جنرل اسمبلی ہے بائی روٹیشن ہوتے ہیں نا، ان کے صدر بنتے ہیں، تو یہ 1 سال اس کے صدر بھی رہے UNO کا۔ تو پڑھے لکھے آدمی ہے، فاضل آدمی ہے، مطلب ایک یونیورسٹی سے ان کو، مطلب ویسے تو انہوں نے فلسفی پڑھی ہوئی ہے، باقی ایک آنرری ڈگری بھی ڈلہوزی یونیورسٹی ہے کینیڈا کی، وہاں سے ان کو ایک آنرری PhD کی ڈگری بھی ملی ہوئی۔ تو صاحب فکر آدمی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پریکٹیشنر بھی ہیں، یعنی یہ ایک بحث چلتی رہتی ہے نا کہ بھائی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آئیوری ٹاور میں بیٹھے رہتے ہیں ایکڈیمیا کی، اور نظری باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت گہری گہری باتیں، بڑے گہرے تجزیے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں ہینڈز آن ایکسپیرینس ان کو نہیں ہوتا کہ بھئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ مفکر تو ہیں ہی، لیکن اصل میں یہ پریکٹیشنر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جس کو ہم IR کہہ لیں یا ورلڈ پالیٹکس کہہ لیں، اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، برتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں سفر کیے ہیں، اور ایک خاص کلاس کے لوگوں کے ساتھ اندر اٹھے بیٹھے ہیں۔ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا جیو پالیٹکس، ان پر ان کی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے۔ یہ صاحب سب سے پہلے، یعنی آج کل کیا ہیں وہ تو اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پروفیسر ہیں، پروفیسر ان دا پریکٹس آف پبلک پالیسی ایٹ دا نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ پروفیسر ایمریٹس یا ایمرائٹس جن کو بولتے ہیں، اس طرح کا سٹیٹس ہے ان کا، اور ڈین بھی رہے یہ وہاں کی یونیورسٹی کے میں، اور بڑے عہدوں پر بھی رہے۔ تو اب تقریباً ظاہری بات ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 73 برس کے قریب بنتی ہے، تو سینئر آدمی ہے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی گویا لائم لائٹ میں آتا ہے کسی خاص ایونٹ سے یا کسی خاص اپنے مضمون سے، تو یہ بات معلوم ہے کہ 1989 میں جب برلن وال جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گئی، اور ایک طرح سے وہ جو دنیا بائی پولر چلی آ رہی تھی 50-60 سال، ایک USSR تھا اور ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کا تھا، تو جیسے وہ جو ہے آخری فوجی بھی نکل گیا وہاں سے، اور جو ہے برلن وال گر گئی، اور جناب وہ ایسٹ اور ویسٹ جو جرمنی تھا وہ مرج ہو گیا۔
اور یو ایس ایس آر کے ٹکڑے ہو گئے، تو بس یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی اب اس کو بولتے ہیں موڈ آف ٹرائمفلزم، ایک ٹرائمفلسٹ موڈ میں مغرب چلا گیا، مغرب ویسٹ چلا گیا، پھر امریکہ چلا گیا۔ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں نا، طاقت کے بغیر کوئی تہذیب بھی سسٹین نہیں کر سکتی، گرو بھی نہیں کر سکتی۔ تو ہر تہذیب کی ایک وین گارڈ سٹیٹ ہوتی ہے، پہلے امپائر ہوتی تھی، تو اب ایک سٹیٹ ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو گویا اس کی نمائندہ ہوتی ہے اور اس کو لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ جس کو ہم یورپین سویلائزیشن کہتے ہیں یا ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، ایک زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں کہ روم تھا، پھر جو ہے وہ فرانس تھا، جرمنی تھا، ایک زمانے میں پورچوگیز نسبتاً کوئی چھوٹی سی قوت تھی، لیکن جو ارلی کالونائزیشن ہے نا، ارلی کالونائزیشن، اس میں پورچوگیز جو تھے وہ بہت زیادہ، پرتگال جو ہے بہت اوپر تھا، اس نے کئی جگہوں کو جو ہے کالونائز کیا۔ پھر اس کے بعد گریٹ بریٹن بن گئی، ٹھیک ہے، اور اب بہت سالوں سے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ امریکہ، وہ گویا ویسٹرن یا سویلائزیشن کی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت وین گارڈ جو ریاست ہے وہ ہے۔ تو فوکویاما نے ایک مضمون لکھا، پھر بعد میں کتاب لکھی دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین۔ تو اسی کے آس پاس جو ہے وہ 1993 میں جو ہے وہ سیموئل ہنٹنگٹن نے جو ہے ایک آرٹیکل لکھا، دا کلیش آف سویلائزیشنز۔ تو یعنی فوکویاما نے تو اعلان کر دیا نا کہ جی مسئلہ ہو گیا ختم، کل ختم ہو گئی، اور اب جو ہے وہ اینڈ آف ہسٹری آ گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہ قیامت آ گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے خاتمے تک کے لیے جو آرڈر آف تھنگز ہے نا وہ طے ہو گیا ہے کہ اب یہ ایک جو نظام ہے امریکہ کا ماڈرن لبرل کیپٹلسٹک جو سسٹم ہے، اب اٹس ہیئر ٹو اسٹے، مطلب دنیا کے خاتمے تک جو ہے یہ کہانی۔ یہ ہیگیلین ویو تھا اصل میں جو مارکس نے اختیار کیا کہ اینڈ آف ہسٹری میں تو اصل میں جو ہے وہ بورژوا طبقہ جو ہے وہ غالب آ جائے گا، پرولٹیریٹ غالب آ جائے گا، بورژوا مغلوب ہو جائے گا، اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کلاس لیس سوسائٹی ہو جائے گی، وہ اینڈ آف ہسٹری ہے اصل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کا تو خیال ہی تھا اور آپ ناکام بھی ہو گئے، تو اب کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ تو سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں، آپ کس خیال میں ہے، ابھی بہت سی جو ہیں وہ فالٹ لائنز ہیں اور بہت سی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جہاں سے زلزلے جو ہیں وہ برپا ہوتے رہیں گے، اور یہ 8 تہذیبیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر میں تو اب جان نہیں ہے، لیکن اب 3 تہذیبوں میں آپس میں جو ہے وہ بھڑیں گی، اور ان میں جو ہے وہ آپس میں وہ جو اس نے کہا نا کہ بلڈی بارڈرز کا بھی ذکر کیا، اسلام کے کچھ بلڈی بارڈرز ہیں اور کچھ ملکوں کا ذکر کیا کہ یہاں سے مسئلے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اور پھر کنفیوشس سویلائزیشن ہے، اور پھر جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن، ان میں اب اڑ پھس جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو یہ جو صاحب ہیں کشور محبوبانی، انہوں نے پھر یہ فارن افیئرز ایک امریکہ کے بہت مشہور جرنل ہے، وہاں پر یہ چھپا، اس سے اگلے نمبر میں انہوں نے آرٹیکل لکھا اور ایک طرح سے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا، کنٹیسٹ کیا۔ ایڈورڈ سعید نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا اس کو اس زمانے میں، وہ بھی اس کے مقابل میں آیا تھا کہ یہ اصل میں سیموئل ہنٹنگٹن کون لوگوں میں سے ہے، یہ وار مونگرز میں سے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں فساد برپا ہو، اور یہ اصل میں جیسے ایک لائن دے رہے ہیں، یعنی مغرب کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ گویا تم اب یہ کام کرو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو ایڈورڈ سعید ٹائپ لوگ تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ بھی چونکہ نرم گوشہ رکھتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو برنرڈ لوئس اور یہ لوگ ہیں یہ مروائیں گے اور یہ نہیں ہونا چاہیے فلاں فلاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایرانی جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی UN میں تقریر کی تھی، میرا خیال ہے 96 میں یا 8 میں، تو انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کی، خاتمی جو تھے خاتمی، اور بلکہ ان کے کہنے پہ توجہ دلانے پہ شاید 96 کو یا 98 کو سال قرار دیا گیا تھا UNO کی طرف سے کہ بھئی یہ جو سال ہے نا یہ سویلائزیشنز میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ تو میں بس بتا ہی رہا تھا کہ کشور محبوبانی نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ اس کا جو نام تھا نا وہ تھا دا ڈینجرس آف ڈیکیڈنس، واٹ دا ریسٹ کین ٹیچ دا ویسٹ۔
یہ آرٹیکل لکھا اور وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی اس آرٹیکل سے میری ایک دم جیسے میں لائم لائٹ میں آ گیا. یعنی جب کوئی ایک بڑی کنٹروورسی آتی ہے، ایک بڑا آدمی کچھ کام کرتا ہے، پھر اس کے مقابل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی پھر نمایاں ہو جاتی ہیں نا. تو اس سے جیسے پہلی مرتبہ ان کا نام رجسٹر ہوا حلقوں میں، طاقت کے حلقوں میں بھی اور اکیڈیمیا میں بھی، کہ بھئی یہ صاحب فکر آدمی. اور پھر گویا کیونکہ یہ خود ایسٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے انڈیا ہو، چاہے مطلب پاکستان ہو، انڈیا ہو، چاہے سنگاپور ہو، یہ سب ایسٹ ہے نا. تو پھر انہوں نے گویا علم اٹھا لیا کہ جو ویسٹ ہے نا، دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. تصور یہ ہے کہ بس اب اصل میں تو دو ہی کیٹیگریز ہیں، جیسے ویسٹ ہے اور دا ریسٹ ہے. اور تصور یہ پیدا ہو گیا کہ دا ویسٹ جو ہے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ویسٹ کو ٹو کریں، اس کی لائن کو ٹو کریں، اس کی سپریمیسی کو قبول کریں. اور ویسٹ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے. اب پوری دنیا کے سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ویسٹ ہی کے سسٹمز کو بھی، اس کی ایپسٹیمولوجی یا علمیت کو بھی، اور اس کی اقدار کو بھی اختیار کر لے تاکہ معاملات سموتھلی چلے نا. وہی جو کلیش آف سیولائزیشن والی بات ہے یہ ختم ہو جائے نا. تو ختم کیسے ہوگی؟ یعنی وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، کہ بھئی اگر آپ ان کو ہرا نہیں سکتے، گرا نہیں سکتے، تو آپ جوائن کر لیں نا. ایسے یہ تو ہمارے ہاں صبح و شام ہو رہا ہے نا، چھوٹے لیول پر کونسلر سے لے کے جو ہے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر اور سیاستدان تک بھی ہے کہ بھئی پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ ہو جائے، نہیں تو بس ٹھیک ہے کمپرومائز کر کے آپ ساتھ شامل ہو جائیں. تو پھر انہوں نے پھر اس طرح آرٹیکلز وہ لکھتے رہے. تو 1998 میں انہوں نے ایک کتاب چھاپی، اس کا عنوان تھا کہ کین ایشینز تھنک، کہ کیا جو ایشیائی لوگ ہیں یہ بھی کوئی سوچ سکتے ہیں. اب وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس میں دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ ہم گویا یہ بتائیں ویسٹ کو کہ یعنی ایک تو ایسٹ کو ہم بتائیں کہ بھائی آپ کے اندر بھیجا نہیں ہے، آپ کے اندر مغز نہیں ہے، یعنی آپ کیوں اتنے تھلے لگ گئے اور آپ کیوں اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مغرب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور سوچیں آپ، یعنی وہی بات کہ آپ پچھڑ کیوں گئے، آپ پیچھے کیوں رہ گئے. میں بار بار ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، وہ ٹائٹل مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ جو برنرڈ لوئس کی کتاب ہے کہ واٹ وینٹ رانگ. یہ تقریباً 9/11 سے تھوڑا پہلے کتاب لکھی گئی کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ اتنے طاقتور تھے اور آپ اتنے غالب تھے، تو آپ کے ساتھ کیا مصیبت ہوئی کہ آپ ہر جگہ ہی پٹ رہے ہیں، ہر جگہ ہی مر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی کیا آپ لوگ سوچتے نہیں ایشین سے، کبھی غور نہیں کرتے کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، کیا سانحہ ہوا. اور پھر گویا یہ ویسٹ کو بتانا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مشرق کے لوگ جو ہے وہ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، وہ بھی سوچ سکتے ہیں. اور اصل بات کیا ہوتی ہے، سوچتا تو ہر آدمی ہے نا. یعنی کیا آپ کے جو بچے ہیں وہ کم ذہین ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، وہ جہاں سے اٹھ کے وہاں کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں کے ہائی ٹیک اداروں میں جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلہ جس کو لوگ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. کیا مغرب کے جادو یا سپیل سے ہٹ کر بھی کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے کی جا سکتی ہے سوچ بچار؟ کیا مرعوبیت سے نکلا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے نا ہمیں کہ ہمارا جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیا یہ مغرب کی مرعوبیت سے نکل سکتا ہے؟ تو لگتا ہے کہ نہیں نکل سکتا. اور کیا مغرب کے برتری کو توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں توڑا جا سکتا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے دکھاتے رہتے ہیں. کووڈ میں بھی دکھائے کہ بھئی تمہاری کیا اوقات ہے، تم چیز کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آنی ہوتی نہیں آتی. ابھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا کچھ دن پہلے واقعہ جو آپ کے بازو میں ہوا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مذہبی لوگ، مذہبی فکر رکھنے والے لوگ اور بڑے جیسے مطلب دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو بھی یہ سسپیشن ہے کہ یہ نورا کشتی ہے کہ نہیں ہے.
یہ سب فراڈ ہے، یہ پہلے سے طے تھا، امریکہ ہی لے کر آیا ہے اور یہ سب امریکہ نے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ سکرپٹڈ ہے، یعنی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، یہ سب سکرپٹ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی مطلب کیا ہے کہ اتنا روب ہے امریکہ کا کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دنیا میں کوئی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ہمیں کئی سال ہو گئے اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو بتاتے ہوئے، بھائی دنیا کو امریکہ نہیں چلا رہا، ایک مالک الملک بھی ہے جو اس کے اوپر ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے مذہبی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے امریکہ خدا ہے۔ کوئی جس طرح اس ملک میں ہے نا کہ کیا فلاں چیز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ او بھائی ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا، لیکن نہیں سمجھ میں آتی نا۔ یہ سب ایسے ہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، فلانا نہیں آ سکتا، فلانا نہیں جا سکتا۔ تو جو آپ سمجھ لیں اس ملک میں ہم مرتبہ دیتے ہیں اس ادارے کو، وہ مرتبہ پوری دنیا کے حوالے سے بہت سے مذہبی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پتہ نہیں کیا ہے ان کی۔ اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے مفکرین بھی کہہ رہے ہیں، ان کے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اصل میں پہلے سے طے تھا کہ بھائی تم نے اس طرح کی، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں بتا نہیں رہا کہ ہم نے ایک خدائی مرتبہ امریکہ کو دے دیا۔ تو اس وجہ سے میرا خیال تھا نا کہ بھئی یہ کتاب، چلو اس کا ٹائٹل ہی ہم دیکھ لیں کہ بھئی یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی بیچارہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، اور یہ کتاب اگر پڑھیں تو ساری مغربی اقدار کو پوری طرح اون کرتا ہے یہ آدمی، اس کو کوئی اختلاف کسی قدر سے نہیں۔ یعنی ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اور کتاب تھی جو ہے نا کہ وائی لبرلزم فیلڈ، پیٹرک جے ڈینین، وہاں پنجاب یونیورسٹی بک کلب میں میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ وہ اور ذہن کا آدمی ہے، وہ تو اس کی آنٹولوجی کو بھی چیلنج کرتا ہے، وہ اس کی ایپسٹیمولوجی کو بھی چیلنج کرتا ہے، وہ اس کے اقدار کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ یہ صاحب چیلنج نہیں کرتے، یہ پوری طرح قائل ہیں مغربی اقدار کے بھی، مغربی اداروں کے بھی، لیکن اس کے باوجود ان کو لگ رہا ہے کہ کھیل ختم ہو رہا ہے ویسٹ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ کوئی روب تو ختم ہو۔ یعنی ہمیں یہاں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس کتاب، چھوٹی سی کتاب کے انتخاب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھائی تھوڑا سا کوئی جادو تو ٹوٹے، ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے کہا پھر یہ بنیادی طور پہ جو کتاب ہے یہ ایک ٹریولوجی ہے، اس کا حصہ ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے دا گریٹ کنورجنس، ایشیا، دا ویسٹ اینڈ دا لاجک آف ون ورلڈ، یہ 2013 میں آئی۔ پھر اس کے بعد یہ 2018 میں یہ کتاب آئی جو ہمارے سامنے ہے، ہیز دا ویسٹ لاسٹ اٹ، اے پرووکیشن۔ یہ لفظ بھی کیا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو اشتعال دلا رہا ہوں، میں آپ کو انسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جاگ جائیں، اور مطلب میں چھیڑ خانی کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک لتھارجی سے نکلیں، یعنی آپ لوگ ایک سلمبر میں ہیں، ایک سلمبر سے نکلیں اور بیدار ہو جائیں۔ اور تیسری کتاب ان کی 2020 میں آئی ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ ہیز چائنا ون؟ ہیز چائنا ون، کیا وہ جیت چکا ہے؟ یعنی یہاں یہ تھا کہ بھئی ہیز دا ورلڈ ویسٹ لاسٹ اٹ، اور 2020 میں کتاب لکھ رہے ہیں کہ ہیز جو ہے وہ چائنا ون، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے مقدمے ہی میں نا تقریباً کو 10 نکات بیان کیے ہیں، اور امریکہ کو بتایا کہ دیکھ لو بھائی ان باتوں کا خیال کرو، وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا۔ پھر انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے جو اس وقت موجودہ جو امریکہ جو صدر ہے چائنا کا، اس کو جیسے ایک اوپن خط لکھا ہے، اور اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو جی یہ چیزیں ہیں اور اس طرح آپ معاملات کر لیں۔ اور پھر وہی ہے کہ بھئی جن پٹ فالس میں، جن کھائیوں میں، جن جو ہے گڑھوں میں ویسٹ سو کالڈ یا امریکہ بیسیکلی وہ گرا تھا، تو آپ وہ حرکتیں نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہے۔ یہاں انہوں نے بالکل اس کے شروع میں ایک میکیاویلی جو اس کی کتاب ہے دا پرنس، وہاں پہلے صفحے پہ ایک کوٹیشن ہے، There is nothing more difficult to take in hand
more perilous to conduct or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things. A new order of things. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مغرب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ایک نیو آرڈر آف تھنگز جو ہے وہ دنیا میں آ رہا ہے. یہ جو کتاب ہے میں نے کہا کتابچہ ہے اور اس میں 13 شذرات ہیں, 13 چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں, اور میں بس تھوڑا سا اس کا اختصار آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اس کا جو پہلا شذرہ ہے, پہلا جو پیس ہے, اس کا نام, اس کا عنوان ہے اے نیو آرڈر آف تھنگس. اے نیو آرڈر آف تھنگس. میں اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کا ہمارا نوجوان ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہی سے وائی فائی تھا, دنیا میں سب کے پاس موبائل ہوتا ہی تھا, ای میل ہی ہوتی تھی, یہاں لوگ جہازوں پہ سفر کرتے تھے, یا جو ہے وہ گاڑیاں بھی لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی, اور بجلی بھی تھی, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا. تو ہم لوگ چونکہ بہت چھوٹا سا ہمارا دماغ ہے, ہورائزن بھی بہت چھوٹا ہے, یہ جو ڈپریشن ہے نا امت مسلمہ اور ان کے لیڈروں کے ہاں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے ہاں بھی, کہ بس ختم ہو گئے, مر گئے, زوال, امت مسلمہ کا زوال 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 زوال, اور مغرب کا عروج 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 عروج. اور اب کیا کریں کہ مغرب سے کوئی مقابلہ کر سکیں, کیا کریں, دین کی کیا مرمت لگائیں کہ اس دور میں کوئی قابل عمل ہو جائے, کوئی شرمندگی کم ہو. ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کریں, عورتوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے, جمہوریت کا کیا کرنا ہے, سول سوسائٹی کا کیا کرنا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کس طرح بچنا ہے. تو بھائی دنیا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی, یہ کچھ صدیوں سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ باتیں کر رہے ہوں اور تھوڑی دیر بعد باتیں کریں تو 50 سال بعد آپ کو شرمندگی ہو, یار یہ تو سب صاف ہو گیا, یہ تو ایسے ہی تھا. یہ جو رسیاں تھیں نا, ان کی جو جادوگروں کی رسیاں تھیں فرعون کے دربار میں, وہ رسیاں ہیں یہ. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہی مر گئے, ختم ہو گئے, اب کچھ نہیں بچنا. اور اب اگر سروائیول ہے نا تو بس یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مغرب کے لیے کوئی قابل قبول ورژن دین کا ہم نکال دیں. یہ صاحب اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ 1 صدی عیسوی سے لے کے 1800 صدی عیسوی تک ویسٹ دنیا پہ غالب نہیں تھا. کہتے ہیں چائنا اور انڈیا وہ آگے تھا, کئی چیزوں میں چائنا بہت آگے تھا, انڈیا بہت آگے تھا. جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں خاص طور پہ, یا ویسٹ کہتے ہیں, امریکہ تو اس کہتے ہیں جی 1820 سے لے کے آج, یعنی کہتے ہیں 200 سال کا کھیل تھا. کہہ یہ رہے ہیں کہ بس 200 سال کا کھیل تھا, ختم ہو گیا. اچھا یہ نہیں وہ کہہ رہے, چونکہ وہ ان کا وہ ذہن ہی نہیں ہے بیچاروں کا کہ اقدار وغیرہ ختم ہو جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں اس اقدار کا ایک نیا فلیگ بیئرر آ گیا ہے بس, اور وہ اس اقدار کو تھوڑا سا ریوائز کرے گا. لیکن کم از کم یہ وہ کہہ رہا ہے کہ مغرب 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 اس کے دانے مک گئے, اب دور مشرق کا آ رہا ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری کرٹیک ہے نا ان پر, ان بزرگوں پہ, کہ بھائی وہ مشرق بھی اگر مغربیات لیا گیا یا اس نے بھی ساری جو ہے اقدار مشرق کی کر لی تو اینڈ میں تو شاید وہی جیت گیا نا. لیکن چلے امریکہ ہم ہی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ بھی ایک سمجھ کی بات ہے کہ اچھا اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, اس کو گرا سکتے ہیں. کہتے ہیں ہو گئے فارغ آپ, یعنی یہ تو 18 میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہیز دا ویسٹ لاسٹ اٹ, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا وہ جیت گیا ہے. تو جو ہے وہ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 200 سال کی بات تھی, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد چائنا آ جائے, اور ہو سکتا ہے چائنا بھی 100-200 سال آ جائے. پھر ہو سکتا ہے امت مسلمہ کبھی کوئی ہو جس معیار پہ ہم غلبہ سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ہو, وہ ایک غلبہ, وہ اینڈ آف ٹائم کل ہم نے گفتگو کی, وہ ہونا ہے سو ہونا ہے.
تو لیکن یہ تصور کہ فلاں قوت اتنی بڑی ہے اور اس کو گرایا نہیں جا سکتا، یہ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے نا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اس کو موضوع بنایا گیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ فرمایا، اور ایک جگہ کہا کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہنا ہے اس دنیا کو چلانا ہے، تو پھر وہی بات کہ کوئی ایک قوت اتنی منہ زور ہو جائے کہ وہ شر محض بنتی جائے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابو الاندا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کراکری شاپ میں جو گھس جاتا ہے، اور شیشے کے گھر میں اگر کوئی وحشی سانڈ گھس جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا نا، یہ برٹش نے کیا، یہ فرانس نے کیا، یہ جرمنی نے کیا، یہ اٹیلینز نے کیا، یہ پورچوگیز نے کیا کر کے فارغ ہو گئے، پھر ڈی کولونائز ہو گئے سارے۔ اس کے بعد یہ وحشی سانڈ امریکہ بن گیا، وہ کھلواڑ کیا لیٹن امریکہ میں، وہ کھلواڑ کیا افریقہ میں، وہ کھلواڑ کیا مڈل ایسٹ میں، انت کر دی ظلم کی۔ تو لیکن کوئی وقت آتا ہے نا، کیونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس دنیا کو آگے چلانا ہے نا، تو وہ جس کو کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، اور جو بیلنس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے بڑے چہیتے اور ماننے والے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لینا ابتدا میں، تو کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو وہ جو جن کو عبادًا لنا کہا ہے وہ کو ماننے والے تھے، وہ تو پیگن تھے، وہ تو مشرک تھے، اور پٹوایا کس کو تھا؟ ماننے والوں کو۔ بخت نصر یا بخت نصر یا نیبوکڈ نظر نے تباہی پھیر دی نا، جس نے تباہی پھیری کیا وہ ماننے والا تھا؟ نہیں ماننے والا تھا نا، لیکن ماننے والوں کو پٹوا دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم ہے جو چلتی رہتی ہے۔ تو ایک تو وہ شروع میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب دنیا، وہ جو میکیاویلی کی بات کی نا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گئی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ نیچرل جو سائیکل آف ویسٹرن ڈومینیشن ہے نا، از کمنگ ٹو اے نیچرل اینڈ، وہ اب ختم ہو رہا ہے، اور جو ویسٹ کا شیئر ہے ورلڈ اکانومی میں وہ شرنک کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ سٹیٹسٹکس دی ہیں اور ان کے ذریعے بتایا کہ دیکھیں امپیریکلی یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اور وہ جو ویسٹرن مڈل کلاس ہے وہ اسٹیگننٹ ہے کئی دہائیوں سے، اور نان ویسٹرن ایشین، کچھ افریقن، کچھ لیٹن امریکن، ٹھیک ہے، ان کا جو شیئر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا ویسے تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی زیادہ تر آیات وغیرہ میں جو اب ایسٹ ویسٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گلوبل ساؤتھ کا اور گلوبل نارتھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گلوبل ساؤتھ ہے جس میں لیٹن امریکہ بھی ہے، افریقہ بھی ہے، ایشیا بھی ہے، اوشیانہ بھی ہے، اور جو جس کو گلوبل نارتھ کہتے ہیں اس میں جیسے وہ ویسٹ ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ وغیرہ آتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، اور جیسے پہلے ایک G7 کا تصور تھا، تو پہلے G7 میں کیا ہے؟ کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، UK اور US ہے۔ اب E7 ابھر رہی ہیں، یعنی G7 گر رہی ہیں، E7 ابھر رہی ہیں۔ E7 کون سی ہیں؟ چائنا، انڈیا، برازیل، میکسیکو، رشیا، انڈونیشیا۔ کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ اوپر آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس اکانومی، ہر چیز اکانومی کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس وقت وہ والا اسکیل بتا رہے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ممالک اوپر جا رہے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ کچھ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا اب وہ پھر شروع میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ میکیاویلی جو ہے ان کو آپ پر غلط طور پہ دکھایا جاتا ہے، ایک جیسے ایک ایول کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صحیح سمجھے نہیں ہیں اس کو۔ وہ ایک مورل ٹیچر بھی تھا، اور ایک خاص طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ یعنی میکیاویلی کا مطلب کیا ہے، یا میکیاویلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کریں حالات کے مطابق۔
تو وہ اصل میں یہ ویسٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں یا امریکہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ طاقت میں بھی رہنا چاہتے ہیں نا تو کچھ تدابیر کرنی پڑیں گی آپ کو. آگے وہ ایک ذکر کریں گے دا ویسٹرن یا امریکن ہیوبرس ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر ایروگنس ہے. ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا مطلب جیسے بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ کے بھی بہت سے بڑے لوگوں کے اندر بھی ایک ہیوبرس پیدا ہو گئی تھی، اور اس ہیوبرس کی وجہ سے ایک لتھارجی پیدا ہو گئی تھی. ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہم اپنے کام ہم چل رہے ہیں. تو ان کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انگریز یا یورپین اقوام کی طاقت کیا تھی. میں اس تنقید کو ٹھیک سمجھتا ہوں، چاہے وہ بر صغیر کے لوگ ہوں چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں، انہوں نے اندازہ صحیح نہیں لگایا کہ ویسٹ کی طاقتیں کتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کی ایک تعداد اچھی خاصی تھی کہ وہ اپنے مگن رہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گھر آنگن پہ کون سی طاقتیں آ رہی ہیں اور آ کر آپ کو بلڈوز کر دیں گی، اور کر دیا نا بلڈوز. تو وہ اسی طرح بتا رہے ہیں، وہ اس کو میکیویلزم کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسٹریٹجی اختیار کریں، آپ تدبیر اختیار کریں، بات کو سمجھیں. اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اس وقت جو دنیا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیومن کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے. اور چونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا آدمی ہے جو ہندو تو ہے اپنی پیدائشی طور پر، لیکن بنیادی طور پر وہ تھرو اینڈ تھرو ویسٹرن ویلیوز کو اختیار کر چکا ہے. اس وجہ سے اس پوری کتاب میں کوئی میٹافزیکل گفتگو نہیں ہے، کسی مذہب کی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ذکر ہوگا وہ مورل ہوگا، مورل. اب مورالٹی کا ایک خاص تصور انلائٹنمنٹ سے جو آیا ہے وہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے، اور ہیومن کنڈیشن بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور ہیپینس کے بڑھنے کا براہ راست تعلق جو ہے وہ لوگوں کی فائنینشل حالت سے ہوتا ہے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مثال کے طور پہ یعنی جو بجلی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے تک جو ہے انٹرنیٹ کی رسائی ہے. یہ معیارات ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی وہ بہت بڑھ رہی ہے، وہ ایشیا میں بہت بڑھ رہی ہے، انڈیا میں بہت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سے ویسٹرن کنٹریز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے وہ چیزیں. اور پھر وہ اپنے تئیں، کیونکہ یہ میں پھر عرض کرتا ہوں نا کہ ایک تصور ہے، جیسے اسٹیون پنکر ایک ہے نا، انلائٹنمنٹ ناؤ اس کی ایک کتاب ہے، وہ بڑی ایک روزی پکچر پیش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی خاص طور پہ پوسٹ ماڈرنزم اور جناب پوسٹ کولونیل سٹڈیز اور یہ وہ سب آلٹرن سٹڈیز، تو انہوں نے نا ویسٹ کو بہت گندا کیا. مشل فوکو وغیرہ نے، ایڈورڈ سعید نے، کہ بھئی یہ ساری پاور گیم ہے اور آپ لوگ بڑے ہی بیکار لوگ ہیں اور آپ نے کولونائز کیا، یہ کیا وہ کیا. تو وہاں کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں سیلف پٹنگ کر رہے ہیں اور کیوں اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اقدار دی، آپ نے روشنی دی، یعنی وہ جو آپ کا مین آئیڈیا تھا نا انلائٹنمنٹ کا، آپ بلا وجہ میں آپ جو ہے بیک فٹ پہ آ گئے. پھر اس کی کتاب بھری پڑی ہے مختلف جو ہے چارٹ سے اور اسٹیٹسٹکس سے، اگرچہ ان تمام چیزوں کو چیلنج کیا ہے لوگوں نے. کیونکہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا نا لطیفہ کہ جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، اور تیسرے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. یعنی مطلب وہ سب سے زیادہ جو آپ سمجھ لیں نا کہ دھوکہ دینا اور مینیپولیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیٹس ہوتے ہیں، چارٹس بنو کے. یعنی آج کل بھی ہمارے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے نا، یہ انڈیکیٹر ادھر ادھر. تو بھئی ایک عام آدمی کی حالات کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ انڈیکیٹرز بہت ہیں، اس پہ اب جو ہے وہ ہفتہ منایا جائے گا اور بتایا جائے گا جی ہم نے یہ کارنامے انجام دیے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے ایک ڈس ایلوژنمنٹ پیدا ہوتی. تو پھر وہ یہی بات کہ دنیا میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جنگیں نہیں ہو رہی، بہت پرامن معاملات ہیں. اور یہاں پہ ایک صاحب کا انہوں نے جو ہے وہ سلیکن ویلی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے ایک صاحب کا جو ہے وہ تذکرہ، ان کا کوٹیشن دیا ہوا ہے کہ وی ٹرولی آر لیونگ ان دا موسٹ ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی الائیو. سب سے ایکسائٹنگ ٹائم ہے، سب سے اچھے حالات ہیں، اور بہت دنیا جو ہے بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھے معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو تصور تھا نا ایک ہیلپ لیسنس کا، انسرٹینٹی کا، فیئر آف جو ہے وہ فیوچر کا، وہ کم ہو رہا ہے. اور
آگے ایک جملہ ہے جس سے ان کا مائنڈ سیٹ پتہ لگتا ہے. کہتے ہیں اسمال ریگولر انکم اینڈ ایکسیس ٹو بیسک گڈس لائک دا ٹی وی سیٹس اینڈ ریفریجریٹرز آلسو امپرووز ونس سینس آف ویل بینگ. In short, the eradication of poverty is spiritually uplifting. یہ بات پوری طرح غلط بھی نہیں ہے، پوری طرح غلط بھی نہیں ہے کہ انسان اگر اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. یہ تو ایک مارکسسٹ تصور بھی ہے نا. اور ہمارے جو ہے ہمارے ہاں چونکہ ایک میزلو کی تھیری آف جو موٹیویشن کی تھیری ہے اور نیڈز کی ہائرارکی وہ بناتا ہے، تو سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز ہیں نا انسان کی. بھائی روٹی ملے گی تو جان بچی رہے گی نا. تو کوئی اللہ رسول بھی کریں گے، کوئی آخرت کی بات بھی کریں گے، کوئی اور باتیں بھی دیکھیں گے. تو بال وہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی اگر یہ والی چیزیں آپ کی پوری ہوں گی تو اس سے ایک اسپرچول اپ لفٹ بھی آپ کو ملے گی. اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے دا گفٹ آف ویسٹرن وزڈم، کہ بھائی ویسٹ نے دنیا کو کیا دیا. تو شروع میں کہتے ہیں کہ ویسٹ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے دنیا کو. اب یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے لیکن ہے. کہتے ہیں وہ جو گفٹ کیا ہے، دا پاور آف ریزننگ، دا پاور آف ریزننگ. اور کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹو تھنک سم تھنگ تھرو ورک آؤٹ ان اے لاجیکل مینر. یہ بہت ہی زیادہ ایسی بات ہے کہ شرمناک بات ہے. اور اس کو تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ خود ویسٹ کے اندر کتنے لوگوں نے چیلنج کیا. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مغرب نے دنیا کو سوچنا سکھایا، یا آپ کہیں عقل مت دی. یہ بہت ہی فضول بات ہے، لیکن بہرحال ان کا خیال یہ ہے کہ مغرب نے دنیا کو یہ بات دی. اور پیور ریزن برٹن رسل کا بھی انہوں نے ایک دیا آگے، اور پھر انہوں نے تذکرہ کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ریزننگ تھی، کہا ٹھیک ہے آپ نے دی تھی نا، لیکن اب تو وہ نکل گئی نا آپ سے. آپ نے دے دی اور آپ کے غیر نے بھی آپٹ کر لی، اور وہ اس کو گیدڑ سنگی کہتے ہیں. تو گیدڑ سنگی آپ نے ان کو دے دی نا، اب وہ بھی سیانے ہو گئے. اور پھر کہا انہوں نے بھی ترقی کر لی. پھر یہاں انہوں نے تذکرہ کیا ہے 4 ٹائیگرز کا. ٹھیک ہے، 4 ٹائیگرز جو تھے، ایشین ٹائیگرز، ساؤتھ کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ ٹائیگرز بن گئے. اور انہوں نے وہ چیز برپا کی جس کو کہتے ہیں دا ایشین میریکل. دا ایشین میریکل، وہ ترقی کی، ایسی غیر معمولی ترقی کی. لیکن یہ تو میں عرض کرتا ہوں نا آپ سے کہ وہ ترقی چونکہ اسی ماڈل پر تھی، اور وہ ماڈل بہت زیادہ ولنریبل ہے، بہت زیادہ رسکی ہے. تو میرا خیال ہے شاید 98 میں وہ کرائسس آیا، سب کچھ کریش کر گیا. راتوں رات ہو جاتا ہے نا. یعنی جب آپ کی ببل اکانومی ہوتی ہے، جعلی اکانومی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کچھ بزرگ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ جو پیپر منی ہے یہ تو فراڈ ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو فائنینشیل مارکیٹس وغیرہ ہے، وہاں پیسہ کچھ فزیکل تھوڑی ہوتا ہے، ڈیجٹس ہوتے ہیں. ایک جھماکے سے وہ کھربوں غائب ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر وہ ولنریبل بھی بہت ہے نا. اس کو وہ کہتا ہے نا، الرک بیک کہتا ہے کہ یہ رسک سوسائٹی ہے، کیونکہ یہ جعلی ہے نا. یعنی فزیکل چیز تو نہیں ہے. یہ میں بات بار بار لوگوں سے عرض کرتا ہوں، آج بھی حقیقی مالدار وہ ہے جس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس مویشی ہے. یہ اصل مال ہے. اس کو بھی مال ہی کہتے تھے نا. زمین ہے آپ کے پاس، یہ ایک چیز ہے. سونا چاندی ہے، کوئی میٹل ہے تو وہ چیز ہے. اور آگے بعد ڈنگر ہے نا، وہ مال ہے. اور آج بھی ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑے سے بھی ڈنگر ہے بھوکا نہیں مرتا. آپ چلے جائیں چھوٹے گاؤں میں، پہاڑی علاقوں میں، ایک آدمی ہے وہ 1-2 کنال کے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس پوری اس کی سبزی گھر کی ہے، اس کے پاس ایک بھینس بندھی ہوئی ہے، اس کی مرغی ہے، انڈے ہیں، سب کچھ ہیں. مطلب وہ کئی بچوں کو 10-15 ہزار روپے کی کیش سے بھی پال سکتا ہے. سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. تو بہرحال یہ تم بتاؤ نا. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک میریکل ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ 3 ریولوشنز آئے ہیں ویسٹ کی وجہ سے. تو سائلنٹ ریولوشنز آئے ہیں، اور وہ ویسٹ اس کا انجن بنایا، لیکن اب وہ آ گئے ہیں. پہلا جو آیا ہے وہ پولیٹیکل آیا ہے. اور پھر اورینٹل ڈسپوٹزم کا ذکر انہوں نے کیا ہے. وہ جو جابر تھے، ظالم تھے، یہ وہ جمہوریت آ گئی.
ٹھیک ہے جی. اور لوگ جو ہیں وہ اس میں آ گئے. اور پھر جو ایک جہاں انہوں نے استعمال کیے چونکہ ہندو بیک گراؤنڈ ہے, کہتے ہیں کہ جیسے ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے نا, تو ایک جبر ہے. تو انلائٹنمنٹ یا ماڈرنٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک چیز دی ہے دنیا کو, اور وہ کیا ہے, وہ ہے سوشل موبلٹی, کہ آپ اپنی کلاس چینج کر سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور سکسیس سٹوریز بیان ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی میں پہلے جو ہے میرے پاس ایک پھٹ پٹی تھی اور آج میرے پاس آڈی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا, ٹھیک ہے, فرام ریگس ٹو ریچز. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ کمی کا بیٹا کمی ہے, اس کا باپ بھی کمی, اس کا جو ہے دادا بھی کمی, اور بیٹا بھی کمی, اور پوتا بھی کمی ہوگا. نہیں, وہ چودھری بن سکتا ہے. یعنی وہ پیسے ویسے کما لے تو وہ چودھری, بلکہ نام کے ساتھ چودھری بھی لگا لے گا, کیونکہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پیسہ تو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل میں تو فی زمانہ ستار العیوب جو ہے وہ پیسہ ہے نا. جس کے بعد پیسے ہوں تو سب نام نسب بھی آدمی, وہ سید بھی ہو جائے گا کچھ عرصے بعد. یہ شادی ہیں جی, یہ شادی, پیسے ہیں آپ کے پاس, طاقت ہے, تو آپ جو چاہے آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ دیکھیں یہ بدل گیا نا, یعنی جو برہما کے جو ہے پیر سے پیدا ہوا ہے وہ اس کو بدل نہیں سکتا. جو سر سے پیدا ہوا ہے اس کو ایک کرامت حاصل ہو گئی پیدائشی, اور جو پیر سے پیدا ہوا تو کہا کہ دیکھیں اس کو توڑ دیا. نہیں, لوگ اوپر جا سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک چائے والا جو تھا وہ چائے والا جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ایک تو یہ آیا ہے. دوسرا وہ پھر آگے کہتے ہیں نا کہ بھئی تین جو لوگ تھے وہاں پہ بڑے جو ہے وہ مثال دیتا ہے نا کہ بھئی ماؤ زے تونگ اور ڈینگ شا پنگ جو ہے اس میں فرق کیا ہے جو بعد میں اس کے آیا تھا. وہ فرق یہی تھا کہ اس کے اندر آمریت تھی, جو اس کے بعد آدمی آیا اس نے ایک اونرشپ دی, لوگوں کو ساتھ شریک کیا فیصلے میں. تو ایک تبدیلی یہ آ گئی. اور جیسے ایک تصور یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ شریک ہیں حکومت میں, اشتراک پایا جاتا ہے, تو وہ چیزیں آئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امپروومنٹ ہوئی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ریولوشن جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. سائیکولوجیکل کیا ہے, جیسے ہمارے ساتھ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے نا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں نا اس ملک کے جو نوجوان ہیں, یہ 2013 میں جو الیکشن ہوا اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ایک خاص طرح سے نوجوانوں میں اور ایک پولیٹیکل سینس پیدا ہوتی دیکھی. یعنی وہ جو بالکل ہی ارریلیونٹ اور انڈیفرنٹ ہو گئے تھے نا ہمارے بچے, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ سب فراڈ ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, لیکن ان کو ایک خواب دکھایا گیا اور جینونلی بہت سے نوجوان آئے اس میں. وہ جلسوں میں آئے, وہ پولیٹکس میں آئے, انہوں نے نعرے بازی کی, اور اچھی وہ جس کو برگر فیملیز کہتے ہیں اس کے بچے آئے. یعنی ایک امید کہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی اکثریت اب فارغ ہو چکی ہے اس سب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے نا, یعنی اب وہ کہتے ہیں یار اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی ہاؤ ہو 4-5 سال اچھل کود کی اور نعرے بازی کی اور یہ کیا وہ کیا. اب وہ جس کو ہمارے ہاں وہ کیا یوتھیا بولتے ہیں نا, ایک پورا انہوں نے بنایا ہوا ہے ڈیروگیٹری ٹرم, تو وہ بیچارے یوتھیوں کی اکثریت بیچاری رہ چکی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. وہ کسی نے جو ہمارے ایک دوستوں نے بھیجا کہ ایک بابا سے بیٹھا ہوا ہے بنگ میں کہ یہ ایک قوم ہے جو چیزوں کو محسوس بھی کرتی ہے اور پریشانی کو تکلیف کو, لیکن یہ کچھ بول نہیں سکتی, اور اس قوم کا نام ہے یوتھیا. یعنی ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی حالات بہت ہی خراب ہیں, لیکن وہ چونکہ ایک پوزیشن کبھی لے لی تھی انہوں نے, اور وہ جو ہے مورچوں میں بیٹھ گئے تھے ہیلمٹ پہن کے, تو اب ان بیچاروں کو اپنا بھرم رکھنا ہے, وہ تھوڑا بہت لوگوں کو وہ رکھ رہے ہیں. تو اس سے فرق پڑتا ہے نا, جو ہم نے کل بھی بات کی تھی, پتہ لگ جائے کہ جی حالات بہتر ہونے والے ہیں, مہدی آنے والے ہیں, تو سب ایک دم ریجوینیٹ ہو جائیں گے. لو جی بس جی چلو کچھ کرتے ہیں, اور بتا دے کوئی جی مہدی نے ابھی 300 سال نہیں آنا, وہ بھی ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں. اب پھر کیا فائدہ ہے, پھر کہ کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے نفسیات. تو کہتے ہیں ایک نفسیاتی انقلاب بھی آیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ہوا ہے کہ نہیں ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں, ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں. اور آگے جا کر انہوں نے بتایا ہے کہ مختلف سرویز ہوتے ہیں نا, انہوں نے بتایا ہے کہ یورپ کے زیادہ تر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ان پہ پیسمزم کا غلبہ ہے, اور ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہماری اگلی نسل ہم سے برے حال میں ہوگی, اچھے حال میں نہیں ہوگی.
اور وہی سروے جب انڈیا میں کیا جاتا ہے یا سنگاپور میں کیا جاتا ہے یا تائیوان میں کیا جاتا ہے یا ایون جو ہے اور جگہوں پہ کیا جاتا ہے یا ایران میں کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری اگلی نسلیں ہم سے بہتر ہوں گی، یعنی وہ ویل ٹو ڈو ہوں گی، بہتر ہوں گی. تو یہ ایک ہے نا انڈیکیٹر. تو وہ یہ کہتے ہیں اس سے بھی آپ پتہ لگتا ہے کہ ویسٹ کے حالات خراب ہیں، اور ویسٹ کی وہی بات کہ ان کی انکم سٹیگنیٹ ہو گئی ہیں اور جو ریسٹ ہے اس کی بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ریولوشن وہ کہتے ہیں کہ جی گورننس میں آیا ہے، گورننس بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر انہوں نے 3 حکمرانوں کا تذکرہ کیا ہے، جو ہے وہ کہا کہ جی پوسٹ کولونیل ایرا میں ماؤ زیڈونگ تھا اور نہرو تھا اور سکارنو تھا. تو کہا کہ یہ اسٹیٹس مین تھے، پالیٹکس پہ بہت اوپر گئے یہ لوگ، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دے فوکس آن پالیٹکس ناٹ گورننس. کبھی آپ غور کریں اس وقت عمران خان صاحب پر بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے پالیٹکس پہ زور دیا ہے، گورننس پہ زور نہیں دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے دیا، لیکن کہتے ہیں ان کے بعد جو لوگ آئے 3 اس وقت جو ہیں انہی ملکوں میں، ایک تو وہ شی چنگ پنگ ہے جو اس وقت ہے، ایک نریندرا مودی ہے اور ایک جوکووی ہے. یہ یعنی وہ انڈونیشیا کا، وہ انڈیا کا اور وہ چائنا کا. یہ صاحب کافی فین ہیں نریندرا مودی کے، اور چونکہ فائنانس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا لیڈر ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے گورننس پر محنت کی، اور چاہے اپنے لوگوں نے ان پہ تنقیدیں بھی کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی جو ریاستیں تھیں ان کو وہ اوپر لے کر گئے، ان کو اوپر لے کر گئے. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، یعنی یہ ایک اور پہلا ریولوشن آیا پولیٹیکل جس میں لوگوں کی ایک شرکت کا موقع، دوسرا آیا سائیکولوجیکل کہ نہیں ہم بہتر ہو رہے ہیں، ہم بہتر ہوں گے، جس کو کہتے ہیں لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورننس ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ان کا جو چھوٹا سا پیس ہے اس کا نام ہے سوسائڈل ویسٹرن وارز. شروع میں ایک بات کہتے ہیں کہ ٹرسٹ جو ہے گورننس پر ایشین ملکوں میں ان کی آبادی میں بڑھ رہا ہے اور یورپین یا ویسٹرن ممالک میں کم ہو رہا ہے. اور یہ ٹرسٹ بہت اہم چیز ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا فرانسس فوکویاما کا، تو فوکویاما نے 1998 میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا ٹرسٹ، دا ٹرسٹ، اور اس کا نام تھا لوزنگ ٹرسٹ، دا سوشل ورچوز اینڈ دا کریشن آف پراسپیرٹی. سب سے اہم چیز ٹرسٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سسٹم پر اعتماد ہے، اور ہمیں سسٹم، یعنی ظاہر بات ہے مغرب کے لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ان کو اپنے سسٹم پر اعتماد ہے اور ہمیں اپنے سسٹم پر اعتماد نہیں ہے. چیزیں اعتماد پہ چلتی ہیں نا. یعنی میں جب سودا لینے جاؤں گا تو یہ جو چائے ہے یہ چائے ہی ہے، اس میں کوئی اور جو ہے وہ چھلکے نہیں ہیں. یا یہ میں جو ہے وہ سرخ مرچ لینے جا رہا ہوں، اس میں اینٹ مکس نہیں ہوئی ہوئی. یا جو میں دودھ خرید رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. یا مجھے جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ معیاری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو چیزیں ٹرسٹ پہ چلتی ہیں، اعتماد پہ چلتی ہیں. اور جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز کہیں پر آئے کہ بھئی فلانا کام ہونے والا ہے، فلانی جو ہے وہ پتہ لگے جی 5000 کے نوٹ جو ہیں وہ کل ہی ختم ہو جائیں گے، ردی ہو جائیں گے، ایک دم پینک ہو جائے گی، کام نہیں دیں گے. ٹرسٹ پہ چل رہا ہے نا. اس نوٹ کی تو کوئی ورتھ ہے ہی نہیں، نہ اس کے پیچھے گولڈ بیکنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. بس ایک آپ مہر لگی ہوئی ہے، وہ کہیں گے جی آج سے یہ کاغذ ہو گیا تو ختم ہو جائے گی بات. تو وہ کہتے ہیں وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں جو تھے جو فوکویاما نے ایک اہم بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ جو فیوچرسٹ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ ہے نا آئی ٹی، اس کی وجہ سے ہائرارکی وغیرہ ختم ہو جائے گی، چیزیں ڈی سینٹرلائز ہو جائیں گی. لیکن وہ اس کو سمجھے نہیں کہ اس کے ذریعے جو پاور اور ٹرینی بڑھے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی لوگوں کا خیال تھا نا کہ لوگ بہت زیادہ آزاد ہوں گے. یہ 1998 میں مشل فوکویاما نے کہا. 2018 میں جو ہے وہ جو ہے شوشانا زوبوف کتاب لکھتی ہے دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم.
یعنی جس کے بارے میں ایلون ٹافلر اور جناب وہ جو امریکہ کا وہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا کیا نام تھا، جو الگور، ان کا خیال تھا نا کہ اس سے لوگ آزاد ہوں گے، لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. آج سب بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ٹرینی پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں دا بگ ڈیٹا از واچنگ یو، اتنی ٹرینی پیدا ہو گئی جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اتنے زیادہ غلام ہو گئے لوگ، آزاد تھوڑی ہوئے ہیں. یعنی ہم میں سے جو آدمی جتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں انوالو ہے، غرق ہے، اتنا ہی بالکل نیکڈ اور ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل برہنہ ہے ہم سب. اچھا، جو آدمی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتا، جو آدمی جو ہے وہ پلاسٹک منی استعمال نہیں کرتا، جس آدمی کا جو ہے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اتنا ہی آزاد اور اتنا ہی انولنریبل ہے. اور جو آدمی جتنا ڈیجیٹائزڈ ہے وہ اتنا شدید خطرے میں ہے. یعنی خطرہ میں بالکل فزیکل اور فائنینشیل کہہ رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں وہ کوئی کرائسس نہیں آیا نا، نہ 98 والا آیا، نہ 2008 سے 11 والا آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہمارا ملک بلیک اکانومی پہ چلتا ہے، کیش پہ چلتا ہے. اس وجہ سے ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ساری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بینک اکاؤنٹ بنایا جائے، ان کا آئی ڈی کارڈ بنوایا جائے، ان کو مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے طرح طرح کے لالی پاپ دیے جائیں، اور تاکہ وہ ان کو جکڑ کے بالکل مفلوج کر کے مار دیں. اور جو آدمی جتنا جو ہے اس سسٹم سے باہر ہے اتنا وہ سیف بھی ہے، ساؤنڈ بھی ہے، سائیکیکلی بھی وہ اتنا سین ہے، جو ان تمام چیزوں سے دور ہے. لیکن بہرحال یہ باتیں تو پاگل پن کی ہیں، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا، بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جو اینڈ آف ہسٹری جب ہوا تو انہوں نے کہا، بغل بجانی شروع کر دی کہ جناب اب ہم جیت گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پر ہوا نا 1989 میں تیان مین اسکوئر میں جو کچھ ہوا، ایک بغاوت سی ہوئی تھی نا، اس کو کرش کیا گیا. اور اس سے بھی ویسٹ کو یا امریکہ کو لگا کہ نہیں چائنا تو بہت ہی استبدادی حکومت ہے، بہت ٹرینیکل حکومت ہے، اور یہ ان لوگوں کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پھر اس کو ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ یہ جو آپ نے WTO میں چائنا کو جب شامل کیا یا اجازت دی ہے، کہتے ہیں وہاں سے ٹیبلز ٹرن ہونا شروع ہو گئی. یعنی وہ پھر اس بڑی اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ اس کا مطلب ہے اس نے کمپرومائز کیا نا. یعنی جس طرح USSR میں ایک آئرن کرٹن تھا، تو چائنا بھی انورڈ لکنگ رہا نا بہت عرصے، لیکن پھر وہ اوپن ہوا. ایک لحاظ سے کچھ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو مطلب چائنا کی سکسیس میں اس کا ایک ہائیبریڈنیس ہونا اس کو فائدہ دے رہا ہے. آگے جا کے وہ اس کا ذکر کریں گے کہ اس نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے، لیکن اپنے انداز میں. یعنی جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے ہمارے اپنے انداز سے، ہمارے مطابق. افغانستان میں ڈیموکریسی کا مطلب اگر مشاورت ہے نا، تو مشاورت ہم کریں گے، وہ اپنے انداز سے کریں گے، ہمارا لویا جرگہ ہے اس کے ذریعے ہوگا. یہ ضد کیوں کرتے ہیں کہ بھئی سب سے پرچیاں ڈلوانی ہیں؟ تو بھائی ٹھیک ہے، اصل بات تو مشاورت ہے نا، اور ایک لارج سکیل مشاورت ہے، وہ مشاورت ہونی چاہیے، دین بھی یہ کہتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ یہ ضد نہ کریں کہ جناب یہ جو ہے وہ سفریج ہو، پاپولر سفریج ہو، 1 مین 1 ووٹ ہو. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو چائنا کی ڈیموکریسی بھی ہے، چائنا کی ترقی بھی ہے، وہ اپنے ماڈل پر ہے. تو اس سے بہرحال یہ بھی تو دنیا نے دیکھ لیا نا کہ جس کو آپ کہتے تھے کہ ترقی بھی ممکن نہیں ہے پوری طرح ان کے ماڈل کو اختیار کیے بغیر، یہ بھی تو فالسیفائی ہو گیا نا، یہ مت بھی تو ٹوٹ گئی. انہوں نے کنٹرول انداز میں کی اور کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل ہیوبرس ہے جو ویسٹ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر کہتے ہیں دا بلائنڈنس آف ویسٹرن ایلیٹس. تو وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے آگے نکل رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے نکل رہے ہیں. آگے انہوں نے ایک سکیل بتایا ہے PPP، پرچیزنگ پاور پیریٹی. تو کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ والی PPP جو ہے یہ بھی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہو چکا ہے، اور جو ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. پھر پاکستان کا بھی ذکر کیا
کہ پاکستان بھی بہت ٹرموائل سے گزرا اور وہاں پر بھی جو ہے وہ آمریت تھی، یہ تھی وہ تھی، لیکن جو ہے وہ 2002 سے 14 تک وہاں پر بھی غیر معمولی ترقی ہوئی. آپ کو پتہ ہے مشرف کے دور میں بڑی خوشحالی آ گئی تھی، بہت چیزیں آ گئی تھیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کار فائنینسنگ شروع ہوئی، اور مطلب اس ڈیکیڈ میں آپ سمجھ لیں جتنے جو ہے یہ اسپلٹ اے سیز لگے ہیں اور جتنی گاڑیاں خریدی گئی ہیں، اور یعنی یہ ایک معیار ہے نا لوگوں کے ذہن میں، تو وہ ہوا ہے، بہت خوشحالی آئی ہے. اب وہ چاہے کوئی ورم تھا یا ایک ببل تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لوگ بہت امیر ہوئے ہیں اس دور میں اور بہت آگے گئے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انہوں نے ترقی کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہیومن سفرنگ میں کمی آئی ہے. اور کہاں کمی آ رہی ہے؟ افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی. تو اب وہ کہتے ہیں فار دا میجورٹی آف اس دا پاسٹ 3 decades فرام 1990 to 2020 ہیو بین دا بیسٹ ان ہیومن ہسٹری. لیکن کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں نا. آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا فیس بک وغیرہ پہ اس طرح کے پوسٹر بنے ہوتے ہیں، باقی بنے ہوتے ہیں، کہ وہ یہاں ایک بڑا اہم بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ وی بیکیم ایڈکٹڈ ٹو نیوز. جو پیسمزم ہے نا، مر گیا کچھ نہیں، یہ ہوا وہ ہوا، لٹ گئے، یہ ہو گیا. تو بڑا اہم کہتے ہیں وی پے اٹینشن ٹو ایونٹس ناٹ ٹرینڈس. ایونٹس پہ کر رہے ہیں نا، یعنی ابھی مینار پاکستان پہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بھائی وہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی دنیا. اچھا پھر اس کے مقابل میں لوگ پھر ایک اور ایونٹ کو ہی لے آتے ہیں. فلانی باجی جو ہے موٹر سائیکل پہ پورے پاکستان میں پھرتی رہی، ان کو کچھ نہیں کہا، ان کے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ بھی فضول سی بات ہے نا. آپ ایک اوور آل دیکھیں نا، ٹرینڈز کو دیکھیں. تو سب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت پاکستان کو گالی بکتے رہنا اور حکومت کو گالی بکتے رہنا. بھائی ہر آدمی ذرا دیکھے، خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے، کیا وہ ویل آف نہیں ہوئی اوور دا ایئرس؟ ہوئی ہے، سب ہوئے ہیں، لوگ بہتر ہوئے ہیں. موٹر سائیکلیں لے لیں لوگوں نے، گاڑیاں لے لیں لوگ، اچھے اس میں گزارنے لگ گئے. بچے ان کے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے اداروں میں اور جگہوں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ایونٹس کو دیکھتے ہیں، سولیٹری ایونٹس کو، ٹرینڈس کو نہیں دیکھتے. پھر انہوں نے وہی مثالیں دی ہیں کہ بھائی جناب یہ ویسٹ کے اندر پیسمزم ہے اور ایسٹ کے اندر جو ہے وہ آپٹمزم ہے. اور پھر جو اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر ایک اور پیرامیٹر انہوں نے نکالا ہے، دا گلوبل ایکسپلوژن آف ٹریول. ایک چائنیز بڑے فلسفی ہیں اس دور کے، مفکر ہیں، میں ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا. ویسٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امریکن بھی اور لوگ بھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. یعنی چائنا میں ٹرینی ہے، چائنا میں جو ہے وہ استبداد ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹورزم جو ہے وہ چائنیز کر رہے ہیں. ارب ڈالر کون خرچ کر رہا ہے؟ چائنیز. پھر بہت زیادہ لوگ ویسٹ بھی جاتے ہیں پڑھنے، ان میں 95% واپس آتے ہیں. اور پوری دنیا میں سیر سور کر کے پیسے اب ٹھیک ٹھاک ہے نا وہاں لوگوں کے پاس، تو ان کے پاس موقع نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ آسٹریلیا اور کینیڈا اور یہاں وہاں امیگریشن کے لیے مرے پڑ رہے ہیں. تو بھائی اس اسٹیٹس نکال کے دیکھ لو نا. اگر اتنا استبداد ہے، اتنا ظلم ہے، اتنا جبر ہے، تو ایک تو لوگ ہر طرف پھر کے واپس چائنا آ رہے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا ہے کہ غربت سے باہر نکالا ہے انہوں نے. سب سے بڑی مڈل کلاس وہاں وجود میں لے کر آئے ہیں. تو کیا یہ جبر ہے؟ کیا ظلم ہے؟ تو یہ بھائی کیوں وہاں پہ جناب فیس بک نہیں ہے؟ جی انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنا لیا. تو کہنے کا مطلب یہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ وہ آپ یہاں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیپل ووٹ ود دیئر فیٹ. اپنے جو ہے پاؤں کے ذریعے وہ ووٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ تو اسٹیٹسٹیکلی ثابت ہے نا کہ سب سے زیادہ ٹریولنگ وہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے. یعنی ٹریولنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا پیسہ جو اسپینڈ کرنے والا ہوتا ہے، اضافی پیسہ. یعنی ضرورتیں پوری ہو گئی سب کی، اب انہوں نے اوورسیز جانا ہے، انہوں نے سیر کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر آگے وہی بات بار بار ہیر پھر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پلاسٹک جو ہے وہ منی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر پیدا ہو رہی ہیں. اب کہتے ہیں کہ وائی ہیزنٹ دا ویسٹ نوٹسڈ. ویسٹ نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ وہی بات نا، یعنی یہی سوال جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہی سوال مغل بادشاہوں سے بھی کیا جا سکتا ہے نا.
صحیح ہے بات، کیا جائے گا. آپ نے نوٹس کیوں نہیں کیا؟ وہ آ گئے اور آ کر آپ پہ مسلط ہو گئے اور آہستہ آہستہ آ کے اندر آ گئے، ان کی جو طاقت تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ بھی کوئی طاقت جمع کرتے نا، یعنی ظاہر اتنی طاقت جمع کرنا تو ضروری ہے نا کہ کسی کے شر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، مغلوب نہ ہو، یہ تو ضروری ہے. تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آگے پھر وہاں جارج آرویل کا ایک کوٹیشن نقل کیا ہے، ٹو سی واٹ از ان فرنٹ آف ونز نوز نیڈز اے کانسٹنٹ اسٹرگل. بعض اوقات آدمی جو ہے ایران توران کی اور آسمان کی اور چوتھے آسمان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ناک کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو کہتے ہیں ایک لفظ میں اگر اس کا کوئی جواب ہے تو وہ ہے ہیوبرس، تکبر. ہم ان سے افضل ہیں، ہم ان سے اعلیٰ ہیں. اور یہ جس کو آپ کو پتہ ہے کالونائزیشن کا مائنڈ سیٹ، یہ کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہوا. کالونائزیشن کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وائٹ مینز برڈن. ہم سمجھدار ہیں، ہم انلائٹنڈ بینگ ہیں، یہ باربیرک ہیں، یہ سیویجز ہیں، ہمیں ان کو مہذب بنانا ہے. سویلائزنگ مشن تھا ان کا. تو کہا کہ آپ کو، اور پھر ظاہری بات ہے اینڈ آف ہسٹری کا آپ نے کر دیا تو پھر آپ اور بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے. اور پھر وہی بات کہ لتھارجی پیدا ہوتی ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی ابن خلدون نے جو تھیری پیش کی تھی نا عصبیت کی، اور کہا کہ پہلی نسل میں یہ ہوتا ہے، دوسری میں یہ ہوتا ہے، تیسری میں یہ ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے وہ میرے خیال MBZ کا ایک کوٹیشن بہت چل رہا تھا کہ میرا دادا ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میں جو ہوں وہ ان ہائی ٹیک اس میں ہوں، میرا پوتا دوبارہ سے اونٹ کی جو ہے وہ پیٹھ پہ آ جائے گا. وہ ایک بصیرت کی بات ہے نا کہ بھائی جب آپ بہت ہو جاتے ہیں پھر آپ لیتھارجک ہو جاتے ہیں، پھر آپ عیاش ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ فرام ریچز ٹو ریگس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک فینومینا ہے، اور یہ بالکل ابن خلدون کی وہ تھیری بہت مضبوط تھیری ہے، اور تاریخ میں ہم بار بار اس کو دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک آٹو پائلٹ پہ چلتے رہیں گے. ویسٹ ہے نا، وہ آٹو پائلٹ پہ چلتا رہے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور یہاں پر ایک بیلجین منسٹر کا کوٹیشن نقل کیا ہے کہ دا کولڈ وار ہیز اینڈڈ، دیر آر اونلی 2 سپر پاورز لیفٹ. 1990s میں ایک منسٹر کہہ رہا ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ. اور یہ دونوں وہی ہیں جس کو کلیکٹیولی ویسٹ کہا جاتا ہے. اب اگلا ان کا چھوٹا سا پیس کیا ہے؟ ویسٹرن ہیوبرس. یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بھی ایک مصرع پڑھتے تھے نا کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. یعنی ویسٹ اور ویسٹ کے مفکرین بس اپنے اوپر ہی صدقے والی جاتے ہیں کہ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. کہا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو میجیکل فارمولا تھا نا، وہ گویا وہ نسخہ دوسروں کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے، کیونکہ وہ خفیہ چیز تو نہیں تھی نا، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی وہ سارا کام کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسولیرٹی ہے نا، انسولیٹ کر دیا آپ نے، تو انسولیرٹی جو ہے اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو موڈ آف سیلف کنگریچولیشن، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے ڈھماں کیا، تو کہا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور آپ ہار رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں لگا. اگلا وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک ایررز، اسلام، رشیا اینڈ میڈلنگ ان ورلڈ افیئرز. کہتے ہیں یہ جو پنگے بازی آپ نے کی ہے نا، جو بلا ضرورت پنگے بازی کی ہے، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے، طاقت جو ہوتی ہے نا، طاقت کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے، اس کی زور پر پھر آپ حماقتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہاں خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مسلمان ممالک میں انٹرونشن کی ہے، اس سے ایک پرسیپشن پیدا ہوا امت مسلمہ کے اندر کہ اصل میں امریکہ یا ویسٹ اسلام کے خلاف. یہ کشور محبوبانی کہہ رہا ہے. اور کہتے ہیں سب سے بڑا بلنڈر جو آپ نے کیا ہے، امریکہ کو کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے عراق انویژن والا کیا. لیکن 9/11 کے نتیجے میں جو کچھ کیا نا، اس کا کوئی پری ٹیکس تھا. وہ پری ٹیکس جو ہے وہ ٹوئن ٹاور تھا، وہ فراڈ تھا، وہ جو بھی تھا، ایک پری ٹیکس بنایا. یہاں بھی کچھ بندے کھڑے کیے جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو گرانا ہے، ہم نے آپ کو توڑنا ہے.
یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بڑکے ماری اور آڑ بنائی، جو بھی کیا نا تو کوئی نہ کوئی لاجک بنائی انہوں نے. تو وہ جو شیر اور بکری والا کہانی نا کہ بھئی تم پانی ادھر سے آ رہا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ اچھا وہ ہوا ہے کہ وہ تو میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، پھر جو تمہاری ماں ہوگی اس کو کھا لیا. لیکن کہتے ہیں عراق میں جو کیا ہے اور اس میں جو جھوٹ ان کا پکڑا گیا وہ واقعی بہت ڈیمیجنگ ہے نا. یعنی اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے جو عراق کی انویژن کی، اور جس چیز کو بنیاد بنا کر کہا. اور پھر بعد میں اس نے کہا وہ جو کالا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ہاں انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی. یعنی لاکھوں بندے مار دیے، ایک ملک برباد کر دیا، آپ نے کہا یار غلطی ہو گئی، غلطی لگ گئی، بلکہ اس کو بولتے ہیں غلطی لگ گئی جی. تو غلطی لگ گئی اور آپ نے اتنا بڑا ہیومن ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیدا کیا. تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا، اس کے بارے میں وہ ایک جملہ لکھتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹیکسٹ بک گویا مثال ہے کہ بھئی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی بلنڈر کی جو آپ نے کی ہے. اور پھر وہی کہتے ہیں کہ ویسٹ نے ایک اور جو ہے غلطی کی ہے کہ اس نے اسلام کا جو مذہب ہے نا اس کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا، انڈر مائن کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر اگلی بات شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کی جو طاقت ہے، ایک خاص طاقت کا تذکرہ، وہ ایڈیولوجیکل طاقت کی بات نہیں کر رہے. کہتے ہیں مسلمانوں کی جو ایک بڑی طاقت ہے وہ طاقت ہے آبادی کی، یعنی پاپولیشن ایکسپلوژن کی باتیں ہو رہی ہیں نا. یہ باتیں تو کب سے ہو رہی ہیں کہ 2045-50 میں جو ہے وہ فرانس ایک مسلم اکثریت ملک بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈایاسپورا مسلمان ہیں جو یورپ میں گئے ہیں تو امیگرینٹس ہیں، اب ان کے ہاں تو بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، وہ تو فیملی نہیں بنا رہے، جبکہ ان کے ہاں جو ہے آبادی بہت زیادہ ہے. تو ایک تھریٹ ہے ان کو. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر وہ یہ کشور محبوبانی کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ زیادہ مذہبی ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ مذہبی ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو سیکولرائزیشن تھیسس تھا نا ویسٹ کا کہ جیسے جیسے لوگ ماڈرن ہوں گے ویسے ویسے سیکولر ہوں گے، ایسا نہیں ہو رہا. وہی فنڈامنٹلزم بھی بڑھ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑھ رہی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری غلطی اس نے کی ہے کہ اس نے اپنے مقابل لوگوں کو ہیوملیٹ کیا. رشیا کی مثال دی ہے کہ رشیا میں آپ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی، نیٹو کو ایکسپینڈ کیا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ادھر پنگا کیا ادھر پنگا کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کرائمیا کو دوبارہ سے اس نے ریکلیم کر لیا. یعنی جب آپ کسی کو بہت زیادہ دبائیں گے نا تو پھر وہ فائر بیک کرے گا. تو اس نے کہا پیوٹن آپ نے پیدا کیا، آپ نے دبایا دبایا دبایا، ایک قوم کتنی تذلیل برداشت کرے گی. پھر اپنے اندر ایک مضبوط آدمی کو 2002 سے ہے یہ پیوٹن، مختلف منصب 19 سال چلایا اس نے. کیوں چلائے؟ ایک مضبوط آدمی آیا، اس نے مضبوطی دکھائی اور سامنے کھڑا ہو گیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کرائمیا میں شکست دی، شام میں شکست دی امریکہ کو. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں شام میں شکست دے دی. امریکہ نے ایران سے مل کے، جو امریکہ کہہ رہا ہوں رشیا نے ایران سے مل کے ویسٹ کو اور نیٹو کو شکست دے دی سیریا کے اندر. وہ شکست واضح ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. ایک بات تو کہا مسلمانوں کو آپ نے معاملہ کیا، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے رشیا کو آسان لیا، اس کو دبایا، اور تیسرا آپ نے جو ہے وہی جو ہے وہ انٹرونشن کی ہے بہت سے ملکوں کی افیئرز میں. تو یہ جو ہے معاملہ وہ آپ نے کیا اور آپ ادھر گئے ادھر گئے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر وہاں پر امریکہ فرسٹ کی بات ہوئی. یہ جو پاپولزم پیدا ہوا ہے نا، انڈیا میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، فرانس میں پیدا ہوا، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ پوری دنیا کے مامے نہ بنیں، آپ اپنا گھر دیکھیں اور ہمیں بھریں آپ، اور باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اب وہ یہ جو صاحب ہیں چونکہ یہ ایک رومانٹک ویو رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ایک کمیونٹی ہے نا آف ہیومنس، یہاں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ کمیونٹی آف ہیومنس جو ہے اس کی ہم بات کی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں UN IMF WHO ان اداروں کو مضبوط کریں اور ان کی سپریمیسی قبول کریں. چونکہ امریکہ تو ان کی بات نہیں مانتا نا، کہتے نہیں آپ ان کی بات مانیں. اب یہ بچپنے کی بات ہے، یہ سارے ادارے بنائے ہوئے استعماری قوتوں کے ہیں. اور اقبال نے تو اس کو لیگ آف نیشنز کو کہا تھا نا، داشتہ پی رکے افرنگ، یہ تو اس کی جو ہے وہ رکھیل ہے.
اس کی جو ہے مفادات کی، لیکن بہرحال ان صاحب کو چونکہ یہ رہے بھی UNO میں، اور بہرحال ایک خاص معاملات میں لوگوں کو لگتا ہے جی مسئلے حل بھی ہوتے ہیں، کچھ جنگیں رک بھی جاتی ہیں، کچھ اقدامات کو ہم جو ہے روک بھی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یار آپ ان لوگوں کی باتیں مانیں۔ اب کہتے ہیں اسٹریٹجی کیا اختیار کرنی چاہیے ویسٹ کو؟ منیملسٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں۔ دوسرا کہتے ہیں ملٹی لیٹرل، آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یونی لیٹرل، جیسے آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ نہیں، لوگوں کو ایڈلٹ سمجھیں، لوگوں کو ذمہ دار سمجھیں اور اس سے گفتگو کریں۔ اور تیسرا اس نے کہا ہے میکیاویلین، وہی بات جو پہلے اس نے کہی تھی کہ تھوڑی سی اسٹریٹجی اختیار کریں، تھوڑی سی ذہانت سے کام لیں اور جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد وہ آگے وہ یہ کہ دا ویسٹ آن آٹو پائلٹ، یورپ اینڈ دا امریکہ ڈو ناٹ فیس دا سیم چیلنجز۔ جہاں ایک ذرا انہوں نے نادر سی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ دونوں کو چیلنجز ہیں لیکن وہ چیلنجز ایک نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فار امریکہ اٹس چائنا، فار یورپ اٹس دا اسلامک ورلڈ ایٹ اٹس ڈور اسٹیپ۔ یہ ایک تھوڑی سی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے۔ کہتے ہیں اب ویسٹ بھی دو ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، امریکہ ایک الگ اینٹی ہے اور یورپ ایک الگ اینٹی ہے۔ تو کہتے ہیں امریکہ کا تو مسئلہ ہے چائنا، لیکن کہتے ہیں یورپ کا مسئلہ ہے مسلمان۔ یعنی اس بات میں کچھ بصیرت ہے، کیونکہ ان کو جو آپ دیکھیں نا، جو فرانس کا بندہ بالکل آپ میں سے باہر ہوا ہے، جو اور بہت سے لوگ ہوئے ہیں، وہ تھریٹ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہماری سرکار دربار میں، ہمارے اداروں میں آتے جا رہے ہیں، یہ دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جو مرضی کر لیں ہم ان سے کہتے ہیں ایسیمیلیٹ ہو، یہ ایسیمیلیٹ ہی نہیں ہوتے، اور یہ شراب بھی پئیں گے اور جناب یہ جو ہے وومنائزر بھی ہوں گے، لیکن ان کا پتہ کوئی نہیں۔ کسی وقت یہ بیٹھے ہوں اور ہم ان کے پیغمبر کا مذاق اڑائیں اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، چھوٹی طاقت نہیں۔ تو ڈر بھی بہت ہے کہ یار یہ لوگ تو چڑھ دوڑیں گے، تو وہ خلافستان اور اس طرح کی چیزیں وہاں کتابیں اس پہ لکھی جا رہی ہیں کہ جی یہ آپ کے ہاں یہ خلافت قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے ایک بہرحال تھوڑی فرق کی ہے کہ ان کے الگ الگ ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ چانسلر مرکل کا لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے حالات جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے لیے رشیا کوئی چیلنج نہیں ہے، یورپ کے لیے چائنا بھی کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک فائنینشیل پارٹنر ہے نا، اور وہ ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی اور وہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ یورپ شوڈ ورک وتھ چائنا ناٹ اگینسٹ چائنا ٹو بلڈ اپ نارتھ افریقہ۔ پھر ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد پائی جانے والی غربت کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں اگر آپ لیبیا، تیونس، موروکو، افریقہ کے ممالک میں وہاں لوگوں کی مدد کر کے وہاں ان کو اچھا روزگار فراہم کر دیں گے، تو یہ جو آئے روز کشتیاں بھر بھر کے آتے رہتے ہیں، یہاں پہ آتے رہتے ہیں نا، اٹھ کے آئی جاتے ہیں، اٹھ کے آئی جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے نا، آپ ان کو ٹھیک رکھیں، اور کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہی بات جو مارکسسٹ یعنی بھی کہتے تھے نا کہ بھائی حالات خراب ہونے چاہیے، جتنے حالات خراب ہوں گے اتنے انقلاب کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو وہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی ان کو وہاں پر کوئی روٹی ٹکر دیتے رہیں، ڈیولپمنٹ وغیرہ کروائیں ان میں، افریقہ کے ممالک میں خاص طور پہ نارتھ افریقہ میں، تو تاکہ یہ آپ پر آ کے سوار نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی لاہور میں تو ایسا ہے، یہاں مجھے نہیں پتا، ڈیفنس ہے تو ڈیفنس میں بیچ میں کچی آبادیاں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں کیا فیٹ ہے، کیا فیٹ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کنال 5 کروڑ روپے کا ہے، ادھر کنال جو ہے وہ 50 لاکھ روپے میں مل جائے گا، دیوار لگی ہوئی ہے ساتھ وہی ہے نا، لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں ایک لیبل لگ گیا، وہاں پر ایک ٹیگ لگ گیا، تو کہتے ہیں اب یہ ڈر کیا ہوتا ہے لوگوں، ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے چیریٹی وغیرہ کرتے رہیں، سول سوسائٹی رہے اور خیراتی ادارے رہیں، ان کو روٹی ملتی رہے، احساس پروگرام اور یہ وہ ہوتا رہے، کہیں یہ آپ میں سے باہر نہ آ جائے، تو ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تاکہ وہ جس کو انقلاب کہتے ہیں نا وہ نہ آئے۔ تو وہ یہاں پر بھی ایک طریقے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ممالک میں، افریقی ممالک خاص طور پر، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، اور یہ آپ ہی کے فائدے میں ہے، ورنہ یہ آئے دن کشتیاں بھر بھر کے آپ کے اوپر مسلط ہوں گے اور آ کر معاملات جو ہیں وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں مور ڈینجرس ورلڈ،
کہتے ہیں کہ جی اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ آئیڈیالوجیز کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ بہت سکون میں چلی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں however the West is wrong in believing that democracy is a necessary condition for economic success. وہی بات جو ہم نے کہی ہے، تو چائنا نے تو ون پارٹی سسٹم ہے نا، بغیر ڈیموکریسی کی ترقی کر لی ہے اور آپ سے بہتر ترقی کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی ضدیں بھی آپ کو ذرا چھوڑنی پڑیں گی، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیسے کیسے یہ ہو سکتا ہے، اور اسٹریٹجک جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک اور آگے جا کر اس میں بات کی ہے کہ وہاں ویسٹ کے امریکہ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سویلائزیشنل پارٹی آف چائنا ہے۔ یعنی یہ جو ایک مفکر کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک سویلائزیشن ہے جو ایک نیشن پر مبنی ہے، یعنی 1 ارب 40 کروڑ بندہ ایک تہذیب ہے اور ایک ملک ہے۔ اور یہ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ جو یغور مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ یہی تو مسئلہ ہے، وہ یہی مسئلہ ہے نا، کہ وہ ظاہری بات ہے مسلمان ہیں تو وہ اس تہذیب کو پورا کیسے اختیار کر لیں؟ جیسے ایک مسلمان فرینچ کیسے بن سکتا ہے تھرو اینڈ تھرو، جرمن کیسے بن سکتا ہے، اور اب امریکن کیسے بن سکتا ہے، کیسے مان لے وہ LGBTQ کو، کیسے مان لے کہ بھئی کوئی اقدار نہیں ہے بس یہ اقدار ہیں؟ تو وہ اب آپ دیکھیں نا اس سویلائزیشن کا بھی انوملی کیا ہے، چائنا کی سویلائزیشن کی انوملی بھی مسلمان ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر سے بات نہیں جاتی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جی ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اور ہم کوئی امت کا تصور رکھتے ہیں۔ امت کا تصور تو نیشن سٹیٹ سے بالکل ٹکراتا ہے نا۔ تو اب انڈیا کا بھی مسئلہ یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ ہو جائے جو آپ نے کرنا ہے، آپ کو ہندوستانی بن کے رہنا پڑے گا، اور ہندوستانی میں پھر آپ کو ہماری کچھ کلچرل چیزوں میں بھی شریک ہونا پڑے گا، دیوالی وغیرہ میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ شریک ہونا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب ہے۔ آپ مسلمان رہیں لیکن آپ اس طرح کی فنکشنز وغیرہ میں آپ کو شرکت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے امریکہ وغیرہ میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ کرسمس میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے، وش کرنا ہے، ایک پارٹی میں جانا ہے نہیں جانا، 2 طرح کے علماء آ جاتے ہیں، جدید بھی آ جاتے ہیں امریکہ والے کو، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، کرسمس کہنا یہ جو آدمی یہ کیک کاٹے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور مصیبت میں پڑ گئے نا۔ تو ہم تو ابھی بہت سہولت میں ہیں نا، تو وہاں آپ باہر جائیں اور رہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان رہنا دن بدن ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ یورپ میں تو بہت زیادہ، امریکہ میں بھی یہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں، وہ جو ون ورلڈ کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ بس ایک تہذیب جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ آخر میں کہتے ہیں کہ سو ہیز دا ویسٹ لاسٹ اٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال امریکہ کو یا جاننا چاہیے ویسٹ کو کہ دیٹ ہسٹری چینج ڈائریکشن ایٹ دا بگننگ آف دا 21st سینچری، اور اب جو ہے وہ دنیا بدل رہی ہے، اور اٹ از انیویٹیبل دیٹ دا ورلڈ ول فیس اے ٹربلڈ فیوچر if the West can't shake its interventionist impulses, refuses to recognize its new position, or decides to become isolationist and protectionist. تو کہا یہ جو آئسولیشنزم ہے اور پروٹیکشنزم ہے، اس سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ یعنی مراد وہی ہے کہ جتنی جلدی آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ اب ہم چودھری نہیں رہے، اتنا ہی اچھا ہے، اور پھر اب آپ مل جل کے چلیں، رل مل کے چلیں، اور پھر وہی بات کہ بھی چائنا آ گیا ہے اور چائنا آپ کے ساتھ ہوگا، تو اب آپ احترام کے ساتھ چلیں، اور جو آپ کی ہیجومنک جو آپ کے جو سٹینس تھا آپ اس کو بدلیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے اس لیے کی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ویسٹ 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 اور ویسٹرن بننا کوئی ضروری ہے۔ ایک زمانے تک نا ایک مثال دی جاتی تھی، وہ کلیش آف سویلائزیشن والی کتاب میں بھی ہے، کہ کیا ماڈرن اور ویسٹرن ہونا ایک ہے؟ تو اس کے لیے ایک لوگ مثالیں دیتے تھے جاپان کی، کہ جاپان دیکھیں، جاپان ماڈرن ہو گیا لیکن ویسٹرن نہیں ہوا، ان کی اپنی اقدار۔ ہم جس زمانے میں MBA کر رہے تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ ایک پورا ماڈل تھا چائنیز
جو کہاں کائزن کہتے تھے نا، کائزن موڈ آف جو ہے مینجمنٹ یہ ہے، لیکن وہ بہت تیزی سے قصہ ختم ہو گیا. یعنی وہ اب ماڈل نہیں ہے. کبھی ہوگا جاپان کہ ان کی اقدار ہیں. تو ڈر بادل مجھے تو یہی ہے کہ اگر ویسٹ یعنی چائنا بھی جو فری مارکیٹ اکانومی میں آگے جائے گا، تو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوشس کو ہم مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کمیونسٹ تصور تھا خدا کے بغیر وہ ہم اس سے نکل آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا اس وقت پوری دنیا میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بازو میں کنفیوشس سینٹر ہے. پاکستان کی بڑی بڑی سرکاری یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر کھل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکس سینٹر نہیں بنایا انہوں نے، لینن کا تو نہیں بنایا انہوں نے کس کا بنایا ہے؟ کنفیوشن. اس کا مطلب ہے وہ سمجھداری سے چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ایتھیسٹک ورلڈ ویو ہے نا یہ نہلسٹک ہے. تو اقدار تو چاہیے اور وہ پھر ایک چونکہ مذہب تو نہیں اس کو کہا جاتا کنفیوشنزم کو، وہ ایک مورل سسٹم ہے. تو ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا لوکل انڈیجنس کوئی نہ کوئی مورل سسٹم چلائیں جو ہمارے اس کے لیے بھی مفید ہے، دنیاوی ترقی کے لیے بھی مفید ہے. لیکن کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنفیوشس کا دامن پکڑے رہیں گے یا کیا ہوگا یہی کہ وہ کنفیوشس کو بھی بس اپنے ڈھب پہ لے آئیں گے. ایسا ہی ہوگا، لا چکے ہیں وہ. یعنی وہ پھر اقدار دوسری تھی لیکن اب نام کنفیوشس کا ہوگا اور اندر جو ہوگا. جس طرح میں مثال کے طور پہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ نام ہماری مذہبی جماعتیں بھی اور ہمارے حکمران بھی ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، ذہن میں ان کے ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل جو ہوتا ہے وہ اسکینڈینیویا کا، ڈنمارک کا اور سویڈن کا اور اس کا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی نام کچھ عرصے تک لیتے رہیں گے اس کا کنفیوشس کا، لیکن اینڈ میں نکلنا اس کے بعد چونکہ ڈی ہیومنائزیشن ہے. بدقسمتی سے ان کے ہاں جیسے لگتا ہے کہ ہاف اینیمل اور ہاف مشین، یعنی جتنی محیر العقول انہوں نے ترقی کی ہے وہ انسانی جذبات و خیالات اور نارمل ہیومن ریلیشنز کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اس میں تو مشین لائک آپ بن جائیں گے اور بس وہ آٹومیٹا ہے. لیکن بہرحال مطلب ہمیں نہیں پتا کیونکہ بہت سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں چائنا کے ماڈل سے، لیکن پیسمزم بھی ہے میرے اندر تو ہے کہ بھائی جو ویسٹ کے لوگ تھے ان کو کوئی اللہ رسول آخرت کا واسطہ آپ دے سکتے تھے. کچھ مانتے تھے نا، کوئی اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، کوئی بائبل کو بھی چلے زیادہ نہیں مانتے کچھ. تو ان کو آپ کس کا واسطہ دیں گے؟ ان کے پیچھے کون سی مذہبی الہامی روایت ہے؟ اصل میں تو کمیونسٹ ہو گئے وہ. اور اس کے بعد اب بھی جو اس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی دین ان معنوں میں نہیں ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ ایک بس بزنس ایتھکس کا ماڈل ہی جو ہے وہ بنتا رہے گا اور چلتا رہے گا. وقت بہت زیادہ ہو گیا، کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لے ورنہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.